السلام علیکم، میں ہوں مفیظ الرحمان۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، اور آج کا یہ ولاگ کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں ہے، صرف پاکستان کے لیے ہے۔ اور اس وقت پاکستان کی سماجی، انتظامی، سیاسی اور اقتصادی تصویر کچھ یوں ہے کہ ہم ایک کمرے میں بند ہیں اور چابی کھو جائے۔ حکمران پی ڈی ایم ہو یا تحریک انصاف، دونوں ایک نقطے پر متفق ہیں: اب یا کبھی نہیں۔ ایسے حکومت کرو جیسے یہ تمہاری آخری حکومت ہے، ایسے ٹانگیں کھینچو جیسے یہ تمہارا آخری دنگل ہو۔ دلدل سے نکلنا کیسے ہے یہ تو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، مگر دلدل میں مسلسل دھنستی کرسی پر ہر حال چڑھے رہنا ہے، اور کرسی کو ہر حال میں خالی کرانے کے لیے جنون نے ہمیں بہرحال برسوں کا سفر مہینوں میں طے کروا دیا ہے۔ یہ دھینگا مشتی، لپاٹگی، سرپھٹول کہیں سے بھی کوئی سیاسی لڑائی نہیں، بلکہ ذاتی دشمنی کی نچلی ترین سطح جیسی کوئی شے ہے۔ جب دشمنی اندھی ہو جائے تو پھر کوئی قیمت مہنگی نہیں، کوئی بربادی آخری نہیں، کوئی انتقام آخری نہیں۔ سنا ہے دشمنی کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہوں گے، مگر یہ اعلیٰ ظرف دشمنوں کا مسئلہ ہے۔ اب تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آئین ہم سے بنا نہیں بلکہ سرزد ہو گیا ہے۔ شاید اسی لیے یہ اپنی کیمیا میں سخت جان ثابت ہوا ہے۔ اس نے بھی بلی کی طرح 7 زندگیاں پائی ہیں۔ اسے بلندی سے گرایا گیا، اسے نہلا کر نچوڑ دیا گیا، اس پر کتے چھوڑ دیے گئے، اسے الٹا لٹکا دیا گیا۔ بیسیوں زخم کھانے اور بھانت بھانت کی اذیت سہنے کے باوجود یہ آئین عمر کے 50ویں برس میں خود سے گرتا پڑتا لڑکھڑاتا داخل ہو گیا، مگر دور دور تک اس کے لیے تالی بجانے والا، کوئی گلے لگانے والا نہیں، کوئی 50 موم بتیوں والے کیک کا آرڈر دینے کو تیار نہیں۔ جنہیں اہتمام کرنا ہے وہ تو خود ایک دوسرے کے گلے کے در پہ اور کمر بند ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ جو ادارے اس آئین نے جنم دیے وہ ناخلف تو خود ایک دوسرے کے سینے پر سوار ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ مسخ کرنے میں لگے پڑے ہیں۔ یہ آئین جنرل ضیاء اور جنرل مشرف تک جھیل گیا، مگر آج اس پر کڑوا وقت ہے، پہلے کبھی نہیں آیا۔ آج اس کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے اپنی ہر بے آئینیت اس کی شقوں سے کشید کر رہے ہیں، اس کا ورق ورق جہاز بنا کے ہوا میں اڑا رہے ہیں۔ دیو کاوتوں کے ہاتھ سے نکلا آئین بونوں کے ہاتھ لگ گیا ہے، اور جب ہم اس کھلواڑ مسخرے پن کی کیفیت میں دھنسنے کے باوجود اچانک سے مظلوم صورت دھار کے ریاست کو ریڑے پر بٹھا کر بین الاقوامی منڈی میں ہر آتے جاتے ملک کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اداکاری کرتے ہیں تو دیکھنے والے ترس اور رحم تو خیر کیا کھائے، ان کے پاس اس خراب اوور ایکٹنگ کا سمے بھی نہیں۔ جب گریبان ہی سلامت نہیں تو اس میں جھانکنے کا مطالبہ بھی بے معنی ہے۔ پھر بھی کسی کو وہم ہے کہ ہم ڈوب رہے ہیں یا تباہ ہو رہے ہیں یا اغیار کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں یا کوئی ہمارے وجود کے در پہ ہے، تو ان خوش فہمیوں کو جلدی سے نکال دیں، اتنا ہی بہتر ہے۔ کڑوی باتیں تھیں، لیکن پاکستان کے لیے اور اس میں بنے آئین کے لیے تھی اور آئین شکنوں کے لیے تھی۔ اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو معذرت خواہ ہوں۔ اگلے ولاگ کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔